تک بھی کوچنگ کی بات کریں تو ایک ہمارا پاکستانی کلچر میں کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کوچ جو ہے وہ سم ہاؤ تھوڑے ٹائم کے بعد نیپوٹزم کا شکار ہو جاتا ہے، وہ فیورٹزم کی طرف چلا جاتا ہے، کچھ اس کے لائکنگ اور ڈس لائکنگ والے لڑکے آ جاتے ہیں اور پرابلم آ جاتا ہے. اسی وجہ سے خاص طور پہ لاسٹ جو رجیم گزری ان کا بڑا اسٹرانگ بلیو تھا کہ جی فوراً کوچز ہونے چاہیے. تو آپ اس کو کیسے اس ڈیسیجن کو دیکھتے ہیں؟ ملتان سلطان کی ٹیم کو آپ جانتے ہیں کتنے سال سے وہ کوالیفائی فائنل کھیل رہی ہے؟ 3 سال سے کنزیکٹیو. ان کی مینجمنٹ کیسی ہے؟ زبردست، ون آف دا بیسٹ ون. کیوں؟ اینڈی فلار کوچ اور ابھی تو لیٹ عالمگیر ترین صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہم خاص تعزیت کرتے ہیں. بلکہ آپ سے آپ یہ دیکھیے گا جو کوچنگ کی بات کرتے ہیں نا، سب سے پہلے جو دکھ کی بات نہیں ہے، یہ ویسی بات بتا رہا ہوں، جب آپ صحیح بندے کو صحیح جگہ پہ نہیں نہ لگاتے تو یہ پرابلم آتی ہے. ٹھیک بات. چیئرمین کا بدل جانا، چاہے وہ نجم سیٹھی صاحب آئیں، چاہے ذکا اشرف صاحب آئیں، چاہے جو مرضی آئے، میں اور حفیظ یا وقار یونس یا وسیم اکرم ڈونٹ میک اس پولیٹیکل کہ جی وہ میرا بندہ آ گیا، اس کا بندہ تھا، یہ اس کا بندہ. آپ نے ابیلٹی دیکھنی کہ عرفان کے اندر اینکرشپ کی ابیلٹی ہے تو آپ نے آپ کے کام کے اوپر لوگوں کو جج کرنا ہے، تعلق کے اوپر جج نہیں بننا. ویری رائٹ. یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم آتی ہے، ادھر سے سیٹ بدلی، بندہ بدلا، ادھر سے لوگ بدل جاتے ہیں. آپ کنسسٹنسی ہے نہیں. جب کنسسٹنسی نہیں ہے تو میں اپنے سروائیول کے لیے کیا کروں گا کہ یار میں بابر کے ساتھ بنا کے رکھوں، میں اس کے ساتھ بنا کے رکھوں، میں اس کے ساتھ بنا کے رکھوں، تو میڈیا کے ساتھ بنا کے رکھوں. بھی ضرورت نہیں ہے مجھے. کام جس کو آتا ہے نا، مجھے ایک چیئرمین نے کہا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، جب میں ہیڈ کوچ بنا نا اس کا NCA کا، تو انہوں نے کہا دیکھنا یار میرے 2 جاسوس پھرتے ہیں تو تمہاری ایک رپورٹ ملے گی مجھے. تو مجھے انہوں نے کہا، میں کہا سر 2 کیوں رکھے ہیں، 4 کیوں نہیں رکھ دے تسی؟ میں نے آگے سے جواب دیا، کہتے ہیں 4 دا کیوں مطلب کی مطلب تیرا؟ میں کہا سر 4 رکھو جاسوس سے، 2 نہیں رکھنے کی ضرورت. ٹھیکیدار میں اور آرکیٹیکٹ میں فرق ہوتا ہے. جس کو کام آتا ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا. سب سے بڑی جو آپ نے کوچنگ کی بات کی نا، پاکستان کے کوچز دی بیسٹ کوچز ہیں. مجھے بتائیں نا، مصباح، یونس خان اب جو نئے ریٹائر ہوئے ہیں، حفیظ ہو گیا، یہ جتنے بھی ہمارے لڑکے ہیں، یوسف ہو گیا، سکلین مشتاق ہو گیا، آئی کین نیم اٹ، اظہر محمود ہو گیا، وقار یونس، جو بھی جتنے بھی ہیں ہمارے، معین خان، انضمام الحق، آئی کین نیم آل آف دیم. آپ یو گاٹ ٹو فائنڈ آؤٹ فرسٹ عرفان کس طبیعت کا آدمی ہے، اس کا رول کیا بنتا ہے. نام وڈا ہے عرفان، مشتاق احمد نام وڈا ہے، انہوں کوچنگ تے لا دیو، نہیں ہوگی سکسیس. نہیں ہوگی. ہاں. وسیم اکرم منٹور بن سکتا ہے، منٹور بنائیں. وقار یونس چیف سلیکٹر بن سکتا ہے، چیف سلیکٹر بنائیں. معین خان کوچنگ کر سکتا ہے، معین خان کو کوچنگ کروائیں. میں مصباح کا گراس روٹ کے اوپر ڈومیسٹک کرکٹ کا ہیڈ بن سکتا ہے، ڈومیسٹک کرکٹ اس کو دیں اس کو. جب آپ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں نا عرفان، یہ پرابلم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، اور کوئی چیز کی نہیں پرابلم. مطلب کہ میں آئی ایم سوری ٹو سے دس، ویری سوری ٹو سے دس، سب سے زیادہ کوچنگ کا ایکسپیرینس تو ہمیں ہے نا جی، پوری دنیا میں جا کے کوچنگ کی ہے. ایسے ہی ہے. نہ ایکسپوجر کی ضرورت ہے، اپنے کام سے کام. ہاں بالکل. انڈر 16 سے لے کے انڈر 19 سے لے کے ڈومیسٹک کرکٹ سے لے کے سارے کوچنگ کر رہے ہیں. وین یو ڈونٹ اون یور اون پیپل، جی جی جی، پھر کہتے ہیں تھوڑے گھر والے تھوڑی عزت نہیں نہ کرتے تو محلے والے بھی نہیں کوئی نہیں کرنا. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ میرے مائنڈ میں کوشچن آیا. ہمارا جو سسٹم ہے لاسٹ 75 ایئر سے ڈپارٹمنٹ اس کو رن کر رہے تھے، اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے ہی آپ لوگ سارے اسی کی پیداوار ہے. لاسٹ جب ہماری رجیم آئی اور ہمیں لگا کہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور لگتا تھا کہ وہ ایز اے کرکٹر زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو بند کر کے ریجنل اسٹرکچر لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کا، انگلینڈ کا اسٹرکچر ہونا چاہیے. میرا اس میں اپنا پرسنل جو اوپینین یہی تھا کہ آپ اس کو ضرور بنائیں. جیسے میری خان صاحب سے ملاقات بھی میں نے کی اور ان سے میں نے یہ کوشچن کیا کہ کافی لڑکے جاب لیس ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر کے اندر ایک انڈیویجول ہوتا نہیں ہے، وہ پوری فیملی کو رن کرتا ہے. تو ان کا بڑا کلیئر تھا سٹانس، آپ کو پتہ وہ ہر چیز میں بڑے کلیئر ہوتے ہیں، اور وہ ان کا تھا کہ اگر آپ نے ڈپارٹمنٹ رکھنا تو اس کا مطلب ہے آپ نے لڑکوں کو جابس دینی ہے، تو جابس دے کے آپ اچھی پروڈکٹ نہیں بنا سکتے، تو آپ کو اس کو ابسلیٹ کرنا پڑے گا اور جو آسٹریلین یا انگلینڈ کا اسٹرکچر ہے وہ لانا پڑے گا. اور اس میں اگر کسی کی جاب جاتی ہے کچھ ہے تو پھر آپ نے جاب والی سینیریو کو چھوڑے اور یہی سسٹم رہے گا اور یہ ہونا چاہیے. بٹ سم ہاؤ احسان مانی صاحب اور رمیز راجہ صاحب اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا پائے، ہم درمیان میں پھنسے رہے. اب دوبارہ نئی رجیم آپ کے سامنے اسی کو ریوائیو کرنے کی طرف جا رہی ہے، ریسٹور کی طرف کرنے کی جا رہی ہے. تو ایز اے مشتاق احمد، ایز اے کوچ، ایز اے پلیئر، جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کون سا سسٹم زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں یہ سسٹم برا نہیں تھا جو خان صاحب سوچ رہے تھے، ناٹ بیڈ سسٹم. دا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ آسٹریلیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ اتنی سی پاپولیشن ہے. یہاں کی اتنی سی پاپولیشن ہے. آپ پاپولیشن کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. جو ان کی سوچ ہے وہ سوچ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے.
گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے آسٹریلیا میں اگر عرفان کو کام نہیں ملتا یا عرفان کے ماں باپ کو کام نہیں ملتا تو سوشل سیکورٹی والے اس کو $400-500 دیتے ہیں تو وہ بلہ خرید سکتے ہیں. ویلفیئر اسٹیٹ. ہاں جی, ویلفیئر اسٹیٹ ہے. پاکستان میں ایک غریب آدمی کے بچہ اگر کام نہیں کرتا یا اس کے گھر میں کریں وہ کہاں سے کمائے گا؟ تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے اندر ایک ایسی ہوپ تھی کہ بچوں کو وہ جاب مل جاتی تھی. میں خود بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ کوالٹی آپ کو یہ 6 ٹیموں سے ملنی ہے. پی ایس ایل کی وہ پی ایس ایل کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو پی ایس ایل ہٹ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ کی کراچی کنگز کو لاہور کا میچ ہوتا ہے, کیسی رائیوری ہوتی ہے. یہ جو رائیوریز ہے نا وہ ان کا مقصد یہ تھا, پر گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور تھی. اس کے لیے جو میں کھیل رہا ہوں, میں انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیل رہا ہوں, 13 سال کھیل رہا ہوں. 17 ٹیمیں ہیں وہاں پہ, ہر ٹیم کی 4 ٹیمیں ہیں, ہر کاؤنٹی کی 4 ٹیمیں ہیں. کلب کرکٹ سے لے کے انڈر-16, انڈر-19, آپ کی اے ٹیم, آپ کی مرچنگ ٹیم, پھر جا کے کاؤنٹی کرکٹ ٹیم میں پہنچتے ہیں آپ. ایک پورے سسٹم کے تھرو جانا ہے. کاؤنٹی کھیل کے پھر آپ انگلینڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ سسٹم تھا. جب ہم جتنے ملتان ڈویژن سے کھیلنے والے, جتنے بھی میں, وقار, یونس, انضمام, جتنے بھی ہم لڑکے ہیں, وہ کیسے آئے؟ اپنی ایسوسیشن سے کھیلے, ایسوسیشن سے کھیل کے پھر ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں. ڈپارٹمنٹ میں آ کے پیسے لگ جاتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو مینٹلی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے, فیملی سیکیور ہو جاتی ہے. اس میں جنہوں نے آگے نکلنا ہوتا ہے نا, وہ انہوں نے پھر رکنا نہیں ہوتا. یہ انہوں نے پھر وہی شروع والی بات کے بڑے گول ہیں ان کے. بھئی اگر وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ اچھی نہیں تھی تو اس وقت تو پاکستان ٹیم سب سے زیادہ لیڈ کر رہی تھی, آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں مار رہی تھی. انگلینڈ میں جا کے انگلینڈ کو ہرانا کس نے شروع کیا؟ یہ ڈپارٹمنٹ کے لڑکے جا کے کھیلے نا وہاں سے, کیونکہ ڈپارٹمنٹوں میں بھی لوگوں کے اندر جذبہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. 100 بندوں میں سے عرفان 4-5 ہی کوالٹی کے بندے نکل رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, آپ جو مرضی سسٹم بنا لیں, سسٹم کے تھرو کے اندر جب تک بندے کو نہیں ڈالیں گے, اگلے بندے کو کیا پتا ہے. ایک تک بھی وہ سارے کرنا بھی تو پاکستان کی کوچنگ چاہتے ہیں نا, یہ بھی. بھائی جان عرفان صاحب مجھے آپ بتائیں, آپ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ٹی وی والے آپ کو انسینٹیو نہیں دیں گے, کتنی دیر آپ اپنے شوق سے کام کر لیں گے؟ انسینٹیو تو نیچے رکھے نا, دیں. آپ جو سیلری آپ دیتے ہیں اوپر کوچوں کو, جو باہر ڈالرز میں دیتے ہیں, ود اے ڈیو رسپیکٹ اور دیں ان کو, دے ڈیزرو ٹو گیٹ مور. پر اپنے بندوں کو جب ڈومیسٹک کرکٹ میں نے تو رمیز بھائی سے بات کی تھی, یہ آپ کے پروگرام کے توسل سے بات کر رہے ہیں, میں نے رمیز بھائی کو کہا تھا اور وہ مان بھی گئے تھے کہ انضمام کو ملتان دیں, ملتان ایسوسیشن دیں, ان کا منٹور بنائیں.